बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम तर्जुमातुल कुरान मजीद 11th क्लास की स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डियर स्टूडेंट चार सूरतें हैं। एक सूरतुल बकरा है, एक सूरतुल आले इमरान है, और एक सूरत अनफाल है, और एक सूरत तौबा है। तो ये हम चार वीडियो में इन्हें कंप्लीट एक्सरसाइज इनकी सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट हम करेंगे सूरतुल बकरा। तो सूरतुल बकरा की सबसे पहले हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत, इसका करेक्ट आंसर सूरत बकरा। कुरान मजीद की सबसे फजीलत वाली आयत आयतल कुर्सी है, इसका करेक्ट आंसर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सूरत बकरा सीखी। तो आपने बताना कितने सालों में, 12 सालों में। आयतल कुर्सी हिस्सा है, तो डे स्टूडेंट सूरत बकरा का हिस्सा है, और तीसरे पारे में आयतल कुर्सी आती है। अरबी ज़ुबान का अरबी ज़ुबान में बकरा का मायने अरबी ज़ुबान में बकरा का मायने गाय है। अब हम आते हैं 6 वाले एमसीक्यूज पे। हदीस नबवी के मुताबिक शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें तिलावत की जाए सूरत बकरा की। आगे है सूरत बकरा को करार दिया गया कुरान मजीद की चोटी। सूरत बकरा का मरकजी मजमून है हदायत और नामा। एमसीक्यूज है हमारे पास। सूरत बकरा में इंसानों की किस्में बयान की गई हैं 3। आगे हम आते हैं एमसीक्यूज हमारा 10 है। मदीना मुनव्वरा के आस पास बड़ी तादाद में आबाद थे यहूदी। आगे है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना रूहानी पेशवा मानते थे। अब इसका यहूदी, नसरानी, मुशरिकीन, ये तीनों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना रूहानी पेशवा मानते थे। इसका करेक्ट आंसर दाल है। ये सब ये वाला नहीं है डियर स्टूडेंट, इस पे भी निशान लगा हुआ है। करेक्ट आंसर आपका ये है। अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग से तबीर किया गया है सूद को, यानी कि जो सूद लेगा उसने गोया अल्लाह ताला के साथ नाउज़ुबिल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग की। अस्तगफुरुल्लाह। ईमान का इजहार होता है अमाल से। 14वां एमसीक्यूज है मसाइब और तकालीफ में अल्लाह ताला की मदद तलब करनी चाहिए सब्र और नमाज के जरिए। सूद का इंजाम मुफलसी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2। मुख्तसर जवाब दीजिए। फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरत बकरा को ये नाम क्यों दिया गया। तो हम आ जाएंगे सूरत बकरा पे डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ से ले गए यहाँ तक। सूरत बकरा की आयात नंबर 67 ता 73 में उस गाय का वाक़या है जिसे ज़िबा करने का हुक्म नबी बनी इसराइल को दिया गया था। बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत बकरा है, क्योंकि बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों को सीखने की क्या फजीलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हम आपके पास पेज 5 पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या है, सूरत बकरा कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों में से बड़ी सूरत है। इन सूरतों का मुतल्लक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद की 7 तवील सूरतों के इल्म को हासिल कर लिया वो बहुत बड़ा आलम बन गया। अब हम आते हैं थर्ड शॉर्ट पे डियर स्टूडेंट। थर्ड शॉर्ट है हमारे पास, आयतल कुर्सी की एक फजीलत तहरीर करें। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे आप आएंगे, ये देखें पेज नंबर 6 पे बिल्कुल फ्रंट पे, यहाँ से यहाँ तक। आयतल कुर्सी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ही रोके रखती है। तो ये इतनी ज्यादा फजीलत है, हमें इस पे अमल करना चाहिए। अब हम आते हैं 4 वाले शॉर्ट पे। कुरान मजीद की चोटी किस सूरत को करार दिया गया है। तो इसका वैसे आंसर है सूरतुल बकरा डियर स्टूडेंट। तो वैसे देखते हैं मैंने निशान लगाया कि नहीं इसका, यहाँ पे ये देख सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की एक चोटी होती है और कुरान मजीद की चोटी सूरतुल बकरा है। यह आपका 4 वाला शार्ट है। अब हम आते हैं 5 वाले शार्ट पे। तो 5 है हमारे पास, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत की फजीलत तहरीर करें। तो जहाँ पे सेकंड वाला शार्ट था उसी के नीचे है, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत के बारे में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत रात में सोने से पहले पढ़ेगा उसके लिए काफी हो जाएंगी। आगे हम आते हैं 6 वाले पे। 6 है, सूरत बकरा का मरकजी मजमून क्या है। तो ये आपको मिलेगा, पेज नंबर है हमारे पास, पेज नंबर 6 है, और यहाँ पे सूरत बकरा का मरकजी मजमून हदायत है।
تاکہ ہمیں ہدایت حاصل ہو سکے۔ 7 والا ہے سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طور پر آیا ہے؟ تو 7 والا شارٹ آپ نے کرنا ہے پیج نمبر 7 کے سٹارٹ سے، یہاں سے لے کے جہاں تک۔ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے انہیں نہ صرف یہودی اور مسیح بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ یہ آپ کے پاس 7 والا شارٹ کوشچن ہے۔ اب ہم آتے ہیں 8 والے پہ۔ 8 ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طور پر آیا ہے؟ یہ 8 والا ہے، سوری 7 والا یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیات ہے، تو یہ آپ کا 7 والا جو میں نے ابھی بتایا، اور 8 والا یہ ہے سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس طور پر آیا۔ اس کا آنسر پیج 6 کے ہے، لاسٹ لائن پہ۔ آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ اب اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے شکر کی اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا مفصل بیان ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اب یہاں پہ ورڈ یہودی یوز ہوا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے مراد بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم پیج 9 کوشچن 9 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے؟ تو 9 والا شارٹ کوشچن آپ کا پیج نمبر 7 کے لاسٹ پہ ہے، یہ والا پوائنٹ ہے، پوائنٹ 2 کمپلیٹ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، عہد کا مطلب ہے وعدہ کو، قطع رحمی، رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے ہیں اور زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں 10ویں پہ۔ سورۃ بقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے؟ اب 10 والا آپ کا شارٹ کوشچن ہے، تو یہ آپ کو پیج نمبر 8 پہ ملے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 14واں پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی یہ ترتیب بتائی ہے کہ پہلے اپنے والدین، پھر رشتہ داروں اور پھر دیگر حاجت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ اب ہمارے شارٹ کوشچنز ڈیئر اسٹوڈنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہم آگے آتے ہیں تفصیلی سوالوں پہ۔ تو تفصیلی سوالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا ہے سورۃ البقرہ کا تعارف تحریر کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو آ جانا پڑے گا ڈیئر اسٹوڈنٹ پیج نمبر 4 پہ۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے فرسٹ مارک لکھا ہوا ہے، یہاں سے لے کے نا آپ کا یہاں تک ہے، نیچے والی ایک لائن چھوڑ کے اوپر تک۔ تو اس میں آپ نے یہ سارا بتانا ہے، سورۃ بقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری اور سب سے بڑی سورت ہے، اس میں کل 286 آیات ہیں، یہ سارا لکھنا ہے، پہلا شارٹ بھی لکھنا ہے اور یہ سارا آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ یہ آپ کا فرسٹ شارٹ کوشچن ہے، لانگ کوشچن ہے۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پہ۔ سیکنڈ ہے سورۃ بقرہ کے فضائل اور خصوصیات بیان کریں۔ یہ بہت آسان ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دیکھیں سیکنڈ لانگ آپ کا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورۃ بقرہ بہت فضیلت والی سورت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں جو شخص سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران کا عالم ہوتا تھا اسے بہت عظیم اور لائق تکریم شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لائن کرنی ہے، آگے آپ نے یہاں تک کرنا ہے، جہاں تک آپ کا کوشچن 5 ہے نا، یہاں تک آپ نے سیکنڈ لانگ کا کرنا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے یہاں پہ کوشچن 5 والا پیرا بھی کیا ہے، کوشچن 2 یہ تو پہلے سال آپ نے یاد کر لیں شارٹ کوشچن، تو اس لیے آپ کا یہ جو دوسرا لانگ ہے یہ آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے گا۔ اب آپ کا تیسرا لانگ دیکھتے ہیں، سورۃ بقرہ کے بنیادی مضامین اہم نکات پر روشنی ڈالیں۔ تو بنیادی مضامین آپ نے بتانے ہیں، بنیادی مضامین آپ کے یہ ہیں، آپ نے بنیادی مضامین اور اہم نکات پہ آ جانا ہے اور یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں سے یہ میں نے تھرڈ لائن لکھا ہوا ہے، سورۃ بقرہ کے بنیادی مضامین درج ذیل نکات کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ آپ نے سارے کرنے ہیں، یہ فرسٹ پوائنٹ، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ اور آگے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 4 5 6 یہاں تک آپ نے سارے پوائنٹ لکھنے ہیں۔ اور پھر آپ یہ تو ہیں بنیادی مضامین، آگے علمی عملی نکات بھی ہم سے پوچھے گئے ہیں، بالکل اہم نکات پر روشنی ڈالیں، اور پھر آپ نے یہ والے سارے نکات بھی یہاں پہ ایکسپلین کرنے ہیں اپنے لانگ کوشچن میں۔ تو لانگ کوشچن کے بعد ہم آتے ہیں کوشچن 4 پہ۔ کوشچن 4 میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کوشچن 4 میں الفاظ معنی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ الفاظ معنی آپ نے یہ سارے کرنے ہیں پیج نمبر 55 پہ، لیکن یہاں پہ جو دیے گئے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یقیمونا کا مطلب ہے وہ قائم کرتے ہیں، رزقناہم ہم نے انہیں رزق عطا کیا، القیوم سب کو قائم رکھنے والا یحیطونا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، غشاوت ان کا پردہ ہے معنی، ملائکاتی ہی فرشتے، لا تؤاخذنا تو ہماری گرفت نہ کر، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں۔ یہ میں نے آپ کو ان کے معنی بھی بتا دیے ہیں، ویسے آپ نے یہ سارے کے سارے معنی کرنے ہیں کیونکہ پیپر میں کوئی بھی آ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ان میں سے ہی آنا ہے۔ اب ہم اپنے لاسٹ کوشچنز کی جانب آتے ہیں، وہ ہے ہمارے پاس
قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ۔ تو اس سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے صرف یہ والی نہیں آیات کرنی، آپ نے سورۃ البقرہ کی یہ آیات کرنی ہے، ان کا آپ کا امتحان لیا جائے گا، یہ ساری کرنی ہے ایکسرسائز میں، یہ ساری نہیں ہے۔ یہ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت 1 سے 7 تک، یہ دیکھیں 7 یہ ہو گئی ہیں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی والی، 8 ہوگی 7 یہاں پہ اور ایک 8 سورۃ بقرہ کی آیت 275، ایک یہ ہوگی اور ایک 284 سے لے کے 286، یعنی ایک 284 والی، ایک 285 والی، 3 یہ ہیں، 4 5 اور 7 12 آیات ہیں آپ کی، یہ آپ نے ساری کرنی ہے سورۃ بقرہ کے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو صرف 4 پوچھی گئی ہیں، تو میں آپ کو ان کے ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دین ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور دین ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان تینوں کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تینوں کہاں پہ ہیں؟ جہاں پہ سورۃ البقرہ سٹارٹ ہوگی نا ڈیئر اسٹوڈنٹ، جہاں پہ سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پہ ہے۔ یہ دیکھیں پیج نمبر 9 پہ جو میرے پاس بک ہے وہاں پہ یہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو پہلی صورت آپ کے پاس یہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آگے آپ نے آنا ہے اولئکا والی آیات ہے، اور اس کا ہے یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ اور آگے آپ کے پاس ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ہی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یہ 3 آیات کرنی ہے۔ آگے یہ والی نا آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ، یہ آپ کو پتہ ہے 30ویں سپارے میں آتی ہے، ویسے بھی اس نے بتا دیا ہے 255 آیات، پیج نمبر 48 پہ آپ کو یہ آیت مل جائے گی۔ تو ہم 48 پہ آ جاتے ہیں، اسی کے سٹارٹ پہ آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے لے کے جہاں تک آپ نے اس کا بامحاورہ ٹرانسلیشن کر دینا ہے۔ پھر آپ کو ڈیئر اسٹوڈنٹ بتا دیں کہ ان 4 آیات کے علاوہ جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہیں ٹوٹل 12 آیات، وہ ساری آپ نے کرنی ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو آج کا لیسن ہمارا انڈرسٹینڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو کنفیوژن ہے، کسی چیز میں سمجھ نہیں آئی، تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔